ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، حضور انور کی اجازت سے امیر صاحب ڈنمارک اس وقت جلسہ سالانہ میں شامل ہیں۔ اس اجلاس کی آخری تقریر کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نظام جماعت کی برکات اور ہمارے فرض کے ٹاپک پر آپ سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نظام جماعت کی برکات اور ہمارا فرض، یہ وہ موضوع ہے جس پر مجھے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ یہ جو آیت اور ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ مضمون جو مجھے دیا گیا ہے بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس مضمون سے وابستہ ہے احمدیوں کی ذاتی، عائلی، معاشرتی اور اخلاقی اور روحانی زندگی۔ بہت ہی اہم مضمون ہے کہ ہمارا دار و مدار ہی اس نظام جماعت پر ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے میں قاصر رہے تو ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر احمدی کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن میں بات راسخ کرنی چاہیے کہ نظام جماعت ہے کیا اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، یونیورس، وہ بھی ایک نظام کے تحت چل رہی ہے نا۔ سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر سیارہ جو ہے بھی ہے مدار میں گردش کر رہا ہے، جس طرح اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نظام کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جسمانی نظام یا کائنات کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں روحانی نظام کی بھی بات کرتا ہے۔ ایک روحانی کائنات بھی ہے۔ یہ جسمانی اور مادی کائنات تو ملیارڈ ایئر سے چل رہی ہے، لیکن ایک روحانی نظام ہے جو حضرت آدم سے شروع ہے اور اب تک چل رہا ہے، اور یہ اس کا آخری زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے ایک روحانی نظام قائم کرتا ہے، اور اس روحانی نظام کے افق پر ایک چمکتا ہوا روشن زندگی بخش حیات بخش سورج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے ساتھ۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمانے میں مبعوث فرمایا اور آپ کو چاند سے تشبیہ دی کہ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے نا، چاند تو سورج سے روشنی لیتا ہے اور آگے دنیا کو منور کرتا ہے۔ بین ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تو کوئی تعلیم نہیں لائے، آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض پایا وہی فیض آگے آپ دنیا کو دے رہے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز، نئی شریعت آپ نہیں لائے۔ بس یہ سورج اور چاند، سورۃ الفرقان میں بھی اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو یہ ہماری بقا کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سورج کے بغیر زندگی نہیں ہے، چاند پھلوں کو مٹھاس بخشتا ہے، سبزیوں کو ترقی دیتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، تو یہ دونوں مل کے پھر انسان کی روحانی ارتقاء کی وجہ بنتے ہیں۔ اب جب نظام سے کوئی چیز ہٹتی ہے، خواہ وہ مادی کائنات ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اگر وہ نظام سے ہٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس نظام کو نقصان نہیں پہنچاتے جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا، اپنے ذات کو وہ جلا لیتے ہیں، اپنی ذات کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بین ہی اسی طرح روحانی نظام میں بھی یہی قانون اللہ تعالیٰ کا قائم کرتا ہے کہ جب کوئی شخص نظام سے ہٹتا ہے تو اپنی تباہی کا باعث بن جاتا ہے، وہ نظام کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ خود جل جاتا ہے۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں من شذ شذ فی النار، کو جو جماعت اور نظام سے علیحدہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایک یہ فرض بھی ہر احمدی کا بنتا ہے کہ وہ نظام کے ساتھ وابستہ رہے، کیونکہ برکات نظام کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، انفرادی زندگی کی کوئی حیثیت۔ وہ پانی کا ایک قطرہ ہے، دیکھیں اگر آپ اس کو سمندر سے الگ کر دیں تو وہ سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، لیکن وہی قطرہ جب سمندر میں ہے تو ایک طاقت بنتا ہے۔ اسی طرح ہر احمدی جو نظام کے ساتھ وابستہ ہے، خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، صدق و صفا کا تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی ذات کو بھی بقا بخشتا ہے، اپنی ذات کو بھی مضبوط کرتا ہے، خلافت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، ان ممالک میں خاص طور پر، کہ ہم نظام کے ساتھ وابستہ رہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تلزم الجماعت و امام، جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا اور امام کے ساتھ وابستہ رہنا، کیونکہ بہت سارے افراد کا نام جماعت نہیں ہوتا۔ 1 ملین لوگ کھڑے ہو جائیں تو جماعت نہیں کہلاتی، جماعت تب کہلاتی ہے جب ان کو کوئی امام ہو۔ دیکھیں نماز میں بڑی سادہ مثال ہے، ہم مسجد جاتے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے، ایک شخص وہاں کھڑا نفل پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ انفرادی نماز ہے۔ لیکن جب امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جماعت بن جاتی ہے۔ پھر ساری جماعت کا کام یہ ہے کہ اس امام کو فالو کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ رکوع میں گیا رکوع میں جانا ہے، وہ سجدے میں گیا سجدے میں جانا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے تو ہمارا کام اتنا ہی کہ سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کون غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ٹھیک کر لیتا ہے اپنی غلطی تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ہم نے بھی غلط ہی پڑھنی، کیونکہ جب آپ امام سے الگ ہوئے آپ خدا کی ناراضگی کا موجب بن گئے۔ یہ نقطہ نماز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ وابستہ رہنا ہے تو امام کے ساتھ رہنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہ اطاعت کا مضمون بہت تفصیلی مضمون ہے، اس پہ تو کئی تقاریر کی جائیں تب بھی کم ہے میرا خیال ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس کے ذریعے خلافت مضبوط اور مستحکم رہتی ہے اور رہے گی۔ میں ابھی آگے بھی کچھ باتیں کروں گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے پاس، میں جلدی کچھ کر لوں، جو رہ جائے گا وہ پھر معذرت کے ساتھ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے، کثرت سے وہ حدیثیں ملیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنے کو جو ایک بندی اور سمٹی ہوئی جماعت کی شکل نہ رکھتی ہو اور کسی امیر کے تابع نہ ہو،
اسلام نے اسے غیر اسلامی اور ابلیسی راہ قرار دیا ہے، شیطانی راہ قرار دیا۔ انفرادی زندگی کو اسلام زندگی نہیں کہتا، اسلامی زندگی جماعت کے ساتھ ہے۔ اب آج جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا نظام ہے، جسے ہم نظام جماعت، جب میں نظام جماعت کی یا جو بھی یہ عنوان ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس سے خلافت کا نظام مراد ہے کہ اس وقت امت محمدیہ میں خلافت کا نظام قائم، اور یہ خلافت کا نظام ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے بنا لیا، لوگوں نے بنا لیا۔ میں نے کل بھی یہ سوال جو آپ کی مجلس میں بات کہی تھی کہ ہم نے نہیں بنائی خلافت، اس خلافت کی پیشگوئی گزشتہ انبیاء نے بھی کی تھی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ جو بشارت ہمیں دی گئی تھی وہ آج ہم پوری ہوتی دیکھتے ہیں، اور یہ خلافت کا نظام جماعت میں قائم ہے۔ اب ہمارا ایک امام یا امام اعظم کہہ لیں جسے ہم خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، اس کی اطاعت ہر احمدی پر لازم ہے، وگرنہ آپ جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ نادانی میں، کم علمی میں لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے حضور سے تو بڑی محبت ہے لیکن بس فلاں شخص کی میں اطاعت نہیں کر سکتا۔ غلط بات ہے۔ یہ جتنے عہدیدار آپ کے سامنے جماعتوں میں نظر آتے ہیں، خواہ وہ امیر ہو، صدر ہو، مربی ہو، ذیلی تنظیموں کے صدور ہوں، اطفال الاحمدیہ کے عہدیدار ہوں، وہ ڈیوٹی پہ کھڑا خادم ہے، بچہ ہے 10 سال کا، وہ آپ کو کہتا ہے ادھر چلی جائیں ادھر چلی جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے سب کی اطاعت کرنی ہے کہ یہ خلیفۃ المسیح کی اطاعت ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ خلیفۃ المسیح کی بھی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسیح علیہ السلام کی بھی اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت بہت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں لنڈن جلسہ سالانہ پہ ہم جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ادھر ہو جائیں، تو سارے بڑے بڑے بھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، سارے بڑے۔ یہ آپ کو یہ نظارہ کہیں دنیا میں کہیں اور نظر آئے گا؟ یہ خلافت کی برکات ہے اور نظام کی برکات ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم وہ خوبصورتی جو اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کو قائم کریں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اطاعت کرے گا تو یہ نظام خوبصورت بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا اور مستحکم بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنی نماز اپنی پڑھنے لگ جائیں جیسے نماز میں، تو وہ خوبصورتی نماز کی ختم ہو جاتی ہے، وہ مسجد کا حسن ختم ہو جاتا ہے، مسجد کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے، جماعت کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثواب فرما برداری میں ہوتا ہے، اور دین تو سچی اطاعت کا نام ہے، نہ کہ اپنے نفوس اور ہوا و ہوس کی تابعداری سے جوش دکھاویں۔ فرمایا وہ شاخ جو اپنے تنے اور درخت سے سچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی۔ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر صحابہ کو اطاعت کی بڑی تلقین فرمائی۔ تنگی ہو، آسانی ہو، آپ کے ساتھ ناجائز بھی ہو رہا ہو، تب بھی حکم یہی ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی کہ صبر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو آپ اطاعت کریں اور صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے اور تفرقہ پیدا کریں گے تو پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے، روب ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا خلاصہ مختصر کرنا لگا ہوں کیونکہ اب میں 2-3 اہم باتیں جو نظام جماعت سے وابستہ ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ نظام جماعت کی ایک بڑی برکت، اس نظام جماعت میں مالی قربانی کا نظام، اس سے بڑی برکت قرآن کریم نے کوئی نہیں بیان کی۔ یہ وہ مالی قربانی جس کے نتیجے میں اسلام کی تبلیغ اکناف عالم میں پہنچائی جا رہی ہے، بہت بڑا جہاد۔
بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے ان اموال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اور اللہ کے کہنے پہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ خوش نصیب، خوش بخت، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں لوگوں کے دلوں میں القاء کروں گا کہ تیری مالی معاونت کرے۔ تو خوش نصیبی ہے کہ خدا آپ کو اس کی توفیق دیتا ہے، اور خدا کی نگاہ میں آپ اس قابل ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ اس کی مالی مدد کریں۔ اور ہماری جماعت میں آپ کو پتہ ہے کہ مالی قربانی کا ایک ایسا معیار قائم کیا ہے لوگوں نے، جو اس سے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی قربانی اور قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار۔ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ بس احمدیوں کے فرائض میں بات شامل ہے کہ مسیح آخر الزمان کی ایسی اطاعت کریں آپ کے خلفاء کی کہ جس کی نظیر ابھی بھی نہیں ملتی، میں کہتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی۔ یہ اطاعت کے متعلق قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم میں اوندے بل لوگوں کو گرایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو ان کے منہ سے ایک ہی آواز نکلے گی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو یہ جو حسرت اور کاش کے الفاظ ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں ہی اطاعت کا وہ معیار قائم کرے جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہم سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح نظام جماعت میں چند عام، وصیت اور جلسہ سالانہ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقرر کردہ ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید، وقف جدید کا اجرا کیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے تمام بر اعظموں میں مساجد کی تعمیر، ہاسپٹلز کی تعمیر، اسکولز، قرآن کریم کے تراجم اب تک ماشاءاللہ 70 زبانوں سے زیادہ میں ترجمہ ہو چکا ہے، فن میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خلفائے جماعت وقتاً فوقتاً جو تحریکات کرتے ہیں وہ بھی نظام جماعت کی برکات ہے۔ مریم شادی فنڈ ہے، سیدنا بلال فنڈ ہے، نادار مریضاں ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری تحریکات ہیں جیسے غریبوں کی شادیوں میں امداد دی جاتی ہے، شہداء کی فیملیوں کی امداد دی جاتی ہے، اور یہ آپ کو جماعت احمدیہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ حضور کے پاس بڑی فیملیوں کی وہ درخواستیں آتی ہیں غربا کی، پھر ان کی مدد کی جاتی ہے، شادی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، شادی کے لیے مدد دی جاتی ہے۔ یہ ساری برکات، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خلیفہ وقت کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں ان تحریکات میں حصہ لیں، تھوڑا لیں، زیادہ لیں، جتنا دل کرے، لیکن کوئی ایسی تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض صرف چند عام اور جلسہ سالانہ، اگر وصیت ہے تو وصیت کا، یہ سب تو ہی ہیں، لیکن ان کی برکات بہت ہے۔ ان تحریکات کے نتیجے میں جو جماعت کا کام اور پیغام دنیا میں پہنچ رہا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اب اگر میں تحریک جدید میں حصہ لیتا ہوں اور تحریک جدید کے پیسوں سے ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے تو اس مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ میری بھی ہے، اور جب تک وہ مسجد قائم ہے اور جب تک اس مسجد میں خدا تعالیٰ کی عبادت ہوگی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ خلیفہ وقت کی نگرانی میں تبلیغ اشاعت ہو رہی ہے، کتابوں کی اشاعت ترجمے ہو رہے ہیں، تو احمدیوں کو بھی چاہیے جو صاحب
علم ہے ترجمے کا کام کریں اور کسی رنگ میں تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، اور نہیں تو مالی خدمت کے ذریعے ہر جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی برکت نظام جماعت کی وصیت کا نظام۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید وصیت کا اس لیے نظام ہے کہ اس سے پیسے اکٹھے کرنے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنایا ہے وصیت کا نظام۔ اگر آپ رسالہ الوصیت پڑھیں اور اس کی شرائط پہ عمل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے نتیجے میں انسان کو جو تقوی اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ وصیت کا نظام قائم کیا گیا، اور خلافت کی بقا کے لیے یہی چیزوں کی ضرورت ہے جماعت میں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے شروع میں ہی فرمایا کہ کم از کم نصف چندہ دہندگان موسی ضرور ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیسہ زیادہ آئے گا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حضور کا یہ مقصد تھا کہ پیسہ آئے گا۔ حضور کا مقصد یہ میں سمجھتا ہوں اور یقیناً طور پر یہی ہے کہ جماعت کی اکثریت تقوی پر قائم ہو جائے، جماعت کی اکثریت متقی ہو، تزکیہ نفس ان کو حاصل ہو، کہ خلافت کی بقا اور دوام اور استحکام کے لیے جماعت کے اندر متقی لوگوں کی بڑی تعداد کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ بس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نظام قائم کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، زندہ باد، نظام وصیت، زندہ باد، نظام وصیت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اب چندہ وصیت، چندہ ہم 1/16 ہے، وصیت 1/10 ہے، یعنی 100 میں سے ہم 16 دیتے ہیں چندہ ہم، اور وہ 6 کروڑ 100 میں سے 6 کروڑ چندہ ہم، تو وصیت والے 10 کروڑ دیتے ہیں۔ فرق تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں مسیح اسلام کی طرف سے اگر ان پہ عمل کیا جائے تو چندے دینے میں بھی کسی کو انقباض نہیں ہوتا اور تقوی میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور برکت بہت بڑی ہے جماعت کی نظام کی، وہ ہے MTA کا اجرا۔ MTA کا جو ہمارا چینل ہے، بہت بڑی برکت ہے نظام جماعت کی۔ کل بھی یہاں بات ہوئی تھی کہ یہ پروگرام دیکھنے چاہیے MTA پہ، اپنی فیملی کو بھی دکھانے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو انقلاب آیا ہے اور آ رہا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، جماعت کے اندر بھی اور جماعت کے باہر بھی، اور کس طرح بیعتیں ہو رہی ہیں، مختلف اقوام کے لوگ جماعت میں MTA کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں اور ایسے نیک نمونہ دکھاتے ہیں اسلام اور احمدیت کا کہ رشک آتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کر کے آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ جو MTA کی برکات ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ایک زمانہ تھا لوگ 200 کلومیٹر کا سفر کر کے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بڑے علم حاصل کرتے تھے، تقوی کی میں ترقی کرتے تھے۔ اب ہمیں کیا سفر کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں صحبت سالی، 24 گھنٹے امام وقت ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں باتیں بتا رہا ہے، ہماری اصلاح کر رہا ہے، علماء سلسلہ کی تقاریر ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے۔ تو اس سے بڑی صحبت سالین کیا ہوگی کہ نہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، نہ ہمارا سفر پہ کوئی دن لگ رہے ہیں، نہ ہم نے محنت کرنی ہے، گھر بیٹھے ہم سارے صحبت سالین سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو MTA کو بھی دیکھنا چاہیے، خود بات سننے چاہیے حضور کے، یہ بڑی برکات ہے نظام کی۔ پھر جو اس کے بعد ایک اور برکت نظام جماعت کی، وہ جماعت احمدیہ کا نظام شورا، بہت بڑی برکت ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے یاد ہے، میں غلطی نہ کروں لیکن مفہوم بتا دیتا ہوں، کہ آئندہ دنیا میں جو نظام عدل قائم ہوگا وہ جماعت احمدیہ کی شورا پہ قائم ہوگا۔
قومیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اور آج ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں آج کے لوگوں میں جو شورا میں بیٹھتے ہیں ان پر درود اور سلام پڑھیں گی. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے نظام شورا جماعت کی، جس میں خلیفۃ المسیح سے لے کے نچلی سطح تک ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق جماعت کی بہتری کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مشورے دیتا ہے، بات کرتا ہے. اور خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فکرہ ہے. آپ مفہوم اس کا یہی ہے، سفر ادھر ادھر ہو گیا ہے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو جماعت کے لیے بنیادی پتھر قرار دیا. آپ فرماتے ہیں میری نظر آئندہ پر ہے کہ ہم آئندہ کے لیے بنیادیں رکھیں. جس کی نظر وسیع نہیں اسے تکلیف نظر آ رہی ہے، مگر اس کی آئندہ نسل ان لوگوں پر جو بنیادیں رکھیں گے درود پڑھیں گی. وہ زمانہ آئے گا جب خدا تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ اس جماعت کے لیے یہ کام بنیادی پتھر. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا وہ جملہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذہانت اور فراست اور اپنے اخلاص کا نچوڑ، اور مجھے بھی میری ذہانت اور فراست اور عزم و ہمت کا نچوڑ اپنے رب کریم کے حضور پیش کرنے کی توفیق دے. یہ ہے نظام شورا. کتنی پیاری بات ہے جس میں خلیفۃ المسیح تو تمام جماعت کے لوگوں کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ساری تجاویز آراء پیش کر کے مدد اور رہنمائی مانگتے. یہ ہے جماعت کے نظام کی عظیم الشان برکات میں سے ایک برکت. اور ہمارا فرض ہے کہ خلیفۃ المسیح کو اچھے اور نیک مشورے دے جو جماعت کی بہتری کے لیے ہوں اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق. اب چونکہ میرا ٹائم 1-2 منٹ رہ گئے، میں تبرکاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو تربیتی رنگ بھی رکھتے ہیں تاکہ نظام اور خلافت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے، یعنی خدا تعالیٰ کی باتوں کو مانو گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے، کوشش کرو گے، تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے. مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے. سو ایسے ہی تم بھی یاد رکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں. ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جائے تو کتنی باس پرس ہوتی ہے. سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا. چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے.
کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک درخت کے ساتھ بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور ہر ایک شاخ کو بحث رسد خوراک ملتی ہے، لیکن اگر ایک سبز شاخ کو کاٹ کر الگ پھینک دیا جائے اور پانی کے تالاب میں رکھا جائے تو کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ سبز رہے؟ کبھی نہیں، حالانکہ اسے پہلے سے زیادہ پانی میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ پانی اس کے لیے مایہ حیات نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر جب تک ایک شخص امام کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ان فیوض اور برکات سے حصہ نہیں لے سکتا جو امام کے ذریعے ملتے ہیں۔ جب تک سچا پیوند اختیار نہ کیا جاوے کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں یہ مثال بڑی قابل قدر ہے اور اس سے بیعت کی ضرورت کا مسئلہ خوب سمجھ آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی خلافت احمدیہ زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بس ہر احمدی کو ہم میں سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وقت پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ جماعت سے، نظام سے ایسا تعلق ہونا چاہیے، خلافت سے جو نظام ہی ہے وہی خلافت کا نظام ہی ہے۔ بات جب بھی کرتا ہوں خلافت کی بات ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں گھروں میں سکون، طمانینت اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سب احمدیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ موت کے سوا ہم اس سے علیحدہ نہ ہوں، بلکہ موت کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ ہی وابستہ رہیں اور اس کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔